اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما نافعا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قولو کہو تم آمنا ایمان لائے ہم باللہ اللہ پر وما اور اس پر جو انزل نازل کیا گیا الینا طرف ہماری وما اور جو انزل نازل کیا گیا الی طرف ابراہیم علیہ السلام کے و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کے و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے و یعقوب علیہ السلام کے والاسباط اور اولاد یعقوب علیہ السلام وما اور جو اوتیا دیے گئے موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام وما اور جو اوتیا دیے گئے نبیون تمام انبیاء من ربہم اپنے رب کی طرف سے لا نفرقو نہیں ہم فرق کرتے بینہ درمیان احد کسی ایک کے منہم ان میں سے وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی کے لیے مسلمون فرمانبردار ہیں. اس میں کہا گیا ہے کہ جی آپ سب کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو کس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت اسماعیل علیہ السلام پر حضرت اسحاق علیہ السلام پر حضرت یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا. ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں. اینڈ یو کین سی دا ٹائٹل آف دس آیا ایز ویل. نبیوں کا دین ہی سچا دین ہے. شروع کی پورشن کو دیکھیے. قولو آمنا باللہ کیا کرو یعنی زبان سے کہو اور تمہارا دل اس کی تصدیق کرے اور تمہارے اعمال اس کے مطابق ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہوں. یہی وہ قول ہے جس پر کیا ہے جزا و سزا مرتب ہوتی ہے. جیسے دل کے عقیدے کے بغیر محض زبان سے ایمان کا اقرار کرنا اور اس کا اظہار کرنا جو ہوتا ہے نفاق اور کفر ہے کہ دل کے عقیدے کے بغیر صرف وربلی زبان سے یہ اظہار کرنا کہ ہاں میں مسلمان ہوں اور جو اس کا بیسیکلی دل میں اس کو نہ ماننا. دل کے عقیدے کے بغیر صرف محض زبان سے ایمان کا اقرار کرنا اور اس کا اظہار کرنا نفاق اور کفر ہے کہ دل میں جو خیال ہو وہ ظاہر میں بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ دل میں آپ دین سے جو ہے آپ کو بیزاری ہو اور زبان سے آپ اظہار کر رہے ہو کہ ہاں میں دینی حق پر چل رہا ہوں. جیسے کہ منافق کیا کرتے تھے ان کے دل میں نفاق تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کے سامنے یہ شو کیا کرتے تھے کہ ہم تو اس دین کے ہی علمبردار ہیں ہم دین کو ماننے والے ہیں لیکن کتنا اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے. اس لیے دل سے اور زبان دونوں سے دین حق کا اقرار اور عقیدے کا پختہ ہونا ضروری ہے. وہ قول جو آری ہو زبان کا عمل ہے لیکن وہ تاثیر سے محروم ہوتا ہے اور اس کا نفع بہت کم ہوتا ہے. اگر یہ قول کوئی بھلائی کی بات ہو اور دل میں ایمان بھی ہو تو پھر اس پر اجر ملتا ہے. قولو میں مسلمان اپنے عقیدے کا اعلان کرتا ہے اور اس کی طرف دوسروں کو دعوت دیتا ہے. آمنا ہم ایمان لائے یہ آپ کے سامنے سے جمع کا صیغہ ہے اور اس میں اشارہ ہے کہ ساری امت مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں یہاں تک کہ سب متحد ہو جائے اور ان کا عمل ایک ہو جائے. اس آیت سے فرقہ بندی کی مخالفت بھی نکلتی ہے. یونائٹڈ ہونے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان کیا ہیں جسد واحد کی طرح سے ہیں. they are one. آمنا باللہ ہم اس کی حقیقت پر اس ریالٹی پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے وہ ایک ہے. ہر صفت جو ہے کمال کی ہے اس کے اندر ہر نقص اور عیب سے اللہ سبحانہ وتعالی پاک ہے. تمام عبادت کا اکیلا ایک اللہ سبحانہ وتعالی ہی ڈیزرونگ ہے. ایک ہی اللہ جو واحد ہے رب ہے
وہی تمام عبادات کا اکیلا مستحق ہے، ان عبادات میں کسی پہلو سے بھی کوئی ہستی اس کی شریک نہیں۔ اللہ رب العزت نے کس چیز پر ایمان لانے کا انسان سے مطالبہ کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے ساتھ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، مطلب کہ اس میں قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ابھی وما انزل الینا کی بات ہے، ہماری طرف جو ہے چیز نازل کی گئی ہے وہ قرآن حکیم بھی ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ہم قرآن و سنت پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا ہے۔ النساء 113۔ تو قرآن و سنت پر ایمان لانے میں ان تمام چیزوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جن کا قرآن و سنت میں ذکر کیا گیا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کی صفات، انبیاء کی صفات، آخرت کے حالات، غیبی امور، شرعی امور، اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعیدیں، ثواب و عذاب پر ایمان لانا، جو بھی چیزیں ہیں یہ ساری انکلوڈڈ ہیں۔ قرآن و سنت پر ایمان جب آپ لاتے ہیں آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ملتی ہیں، تو ان جو بھی چیزیں قرآن و سنت میں ذکر کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات، جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات آپ کو ملتی ہیں، انبیاء کی صفات ملتی ہیں، آخرت کے جو بھی حالات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جنت یا جہنم کے حوالے سے، اس کے علاوہ روز محشر کے حوالے سے جو بھی ملتے ہیں، قرب قیامت میں جو ہوگا، جو بعد میں ہوگا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، غیبی امور جتنے بھی ہیں جنہیں ہم نہیں اپنے لاجک کے ساتھ پروف نہیں کر سکتے، اور جتنے بھی شرعی احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی قرآن میں وعدے ہیں، قرآن و سنت میں وعدے ملتے ہیں یا ایسی وارننگز ملتی ہیں یا پھر ثواب یا عذاب، دونوں چیزوں کا جہاں جہاں تذکرہ ہے کہ یہ کرو گے تو ثواب ملے گا، یہ کرو گے تو گناہ ملے گا، ان سب چیزوں پر ہمارا ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ یہ ساری کی ساری مقصود ہیں دین کو فالو کرتے ہوئے، کسی ایک ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو بھی دے دیا گیا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم اس کی اطاعت کرنے والوں میں سے ہیں۔ اچھا، اب آگے جو ہے آپ کے پاس آیت کا پڑھنا ہے وما انزل سے لے کر من ربہم تک، اور اس میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آپ کو ملا، وما انزل الی ابراہیم، اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ سورۃ الاعلیٰ میں آپ کو آیات ملتی ہیں، ان ھذا لصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، مطلب آیہ نمبر 18 اور 19۔ بشک یہ بات یقیناً پہلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، اور اس کے بعد انزلہ سے لے کے والاسباط تک، خاص طور پر اس آیت میں جن انبیاء اور مرسلین کا ذکر ہے ان پر ایمان لانے کے وہ بڑی بڑی شریعتیں لے کر دنیا میں آئے، تو آیت اس حصے میں ان تمام کتابوں پر ایمان لانے کا حکم ہے جو انبیاء اور مرسلین پر نازل کی گئی۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم پچھلے جتنے بھی انبیاء ہیں، رسل ہیں، ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لائیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے ما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور اس میں آ جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اکارڈنگلی تورات اور انجیل آ گئے۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہاں کیا حکم دیا گیا ہے کہ انبیاء کی کتابوں اور شریعتوں پر ایمان لائیں، تو ہمیں ان کی حکومتوں اور مال و متاع پر جو ہے وہ حکم نہیں دیا گیا کہ ہم ایمان لے کے آئیں۔ اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ دین ہی وہ بیسک ریئل گفٹ ہے رب کا ہمارے لیے۔ دیکھیں اب کتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طریقے سے کن الفاظ کے ساتھ ہمارا رخ موڑتے ہیں، تو دین کی طرف ہی موڑ رہے ہیں۔ تو ان دی اینڈ جو ہمارے لیے ریئل پرل ہے نا، جو ٹریئر ہے، جو صحیح معنوں میں پریشیس کوئی چیز ہے، ریئلی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام ہے ہمارے لیے،
وہ دین ہے، اور جو انسان کو دنیا ہے یا آخرت میں سعادت تک پہنچانے والا دین ہی ہے۔ میں ربہم میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی بنیاد پر کتابیں بھیجی ہیں، رسول بھیجے ہیں۔ اس کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو یوں ہی بیکار نہ چھوڑ دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں بنایا ہے، یہ کل کائنات بھی بنائی ہے، تو اس میں بھٹکنے کے لیے ہمیں چھوڑ نہیں دیا۔ تو رسول اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتے ہیں، بھلائی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ان کی دعوت ایک ہی ہے، کیا؟ سورۃ النساء 82 میں ریفرنس ملتا ہے کہ اور اگر وہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو اس میں وہ یقیناً بہت زیادہ اختلاف بات ہے۔ تو انبیاء کرام کو بھیجا گیا لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، کہ بیکار نہ زندگی گزاریں، بھلائی کی دعوت دیں، برائی سے روکیں۔ ایک ہی دعوت تھی سب انبیاء کرام کی کہ توحید کی طرف بلاتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ جو اچھا ہے وہ کرنے کی اور جو برا ہے اس سے رکنے کی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی دعوت دیا کرتے تھے۔ لا نفرق بین احد منہم، نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے ان میں سے۔ یہاں پر بیسیکلی جو بات ہے یہود کی، جو کہتے ہیں کہ ہم بعد پر ایمان لائے اور ہم بعد کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کہو ہم انبیاء کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، انبیاء کرام آپس میں الاتی بھائی ہیں۔ مطلب وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔ تو انبیاء کرام آپس میں الاتی بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے، اور میں صحیح بخاری 3443 میں ریفرنس ملتا ہے۔ الاتی بھائی وہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی مائیں مختلف ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہ کیا، یہی لوگ ہیں، انہیں جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کے اجر سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیہ نمبر 152 النساء کا یہاں پہ ریفرنس ملتا ہے ہمیں۔ تو یہود و نصارہ اگرچہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سارے انبیاء اور کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ تفریق کرتے ہیں، کچھ پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ کو جھٹلاتے ہیں۔ اگر وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، اپنے انبیاء اور ان کی کتابوں کی دی ہوئی خبروں کو جھٹلاتے ہیں، اور یہ ان کا اپنے رسول سے کفر ہے۔ پھر آگے ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ٹھیک ہے یہ پورشن وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کہ ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ ہم اپنے ظاہر و باطن سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور اس کے لیے کیا ہے؟ اس کی عبودیت کے لیے اس کی اطاعت کرتے ہیں، ہم اس کی عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی یہ جو آیت ہے ہمارے سامنے بیسیکلی 3 طرح کی توحید کو ڈیل کرتی ہے: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ تو یہ آیت جو ہے تمام انبیاء اور رسل اور کتابوں پر ایمان لانے پر مشتمل ہے۔ اب انبیاء نبی کی جمع ہوتی ہے انبیاء، رسول کی جمع ہوتی ہے رسل، اور کتابوں کی جمع ہوتی ہے کتب۔ تو تمام جتنے بھی انبیاء، رسل اور کتب گزری ہیں ان پر ایمان لانے پہ مشتمل ہے یہ آیت۔ یہ آیت جو ہے زبان اور اعضاء کی تصدیق اور اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تعلیم دینے پر مشتمل ہے کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کریں تو کیسے کریں۔ تو پھر شکر ہے رب تعالیٰ کی اس کا ذات کا جس نے ایسا دین ہمیں سکھایا ہے جو دنیا و آخرت کی سعادت اور کمال تک پہنچانے والا ہے۔ پاک ہے وہ جس نے یقیناً ہمارے لیے اتنی جامع کتاب عطا فرمائی ہے جس میں ہر طرح کی ہدایت ہے، رحمت ہے اور شفا ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے۔ الحمدللہ کہیں رب تعالیٰ نے ایک ذرہ بھی ہم گنجائش نہیں چھوڑی ایسی چیز کی جس میں ہم ڈاؤٹ فل ہو کر بیٹھ جائیں۔ ہر لحاظ سے ہدایت ہے، رحمت ہے اور شفا ہے، اور ہر شے کی الحمدللہ تفصیل موجود ہے۔
رب تعالیٰ کی ذات سے دعا بس اتنی ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی بہار، ہماری آنکھوں کا نور اور ہمارے غموں کا مداوع بنا دے۔ بارک اللہ فیکم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔